اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے چینل کا نام اسلامک اسٹوری۔ آج کا ٹاپک حضرت یونس علیہ السلام اور ایک مچھلی۔ کیسے مچھلی اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے چھوڑ جاتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں بہت بار آیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایران کے شہر نایا میں پیدا ہوئے۔ اس شہر کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ اس شہر کی آبادی 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ آپ ان لوگوں کو بت پرستی سے منع کرتے تھے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کا کہتے تھے، اور برائیوں سے منع کرتے تھے اور اچھائیوں کا حکم دیتے تھے، لیکن آپ کی قوم نے آپ پر ایمان لانے سے منع کر دیا اور آپ کے دشمن بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ حکم دیا، ان لوگوں کو آگاہ کر دو، 3 دن کے اندر تم لوگوں پر عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس بات کا اعلان کر دیا۔ پورے شہر میں تہلکہ مچ گیا۔ پورے شہر نے اس بات سے اتفاق کیا، ہم نے کبھی حضرت صاحب کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے یہ بات نظر انداز کرنے کے قابل نہیں۔ اور پوری کمیٹی نے بیٹھ کے مشورہ کیا، اگر حضرت یونس علیہ السلام رات کو یہاں قیام کرتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر حضرت یونس علیہ السلام اپنی جگہ پر نہیں ہوئے تو سمجھ لو کہ ہم پر عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ اگلے دن صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ بادل کی شکل میں قوم یونس کے سر پر منڈلا رہا تھا۔ آسمان سے نیچے ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ جب ان لوگوں نے یہ سب دیکھا تو ان کو یقین آ گیا، ہم سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر سب حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکل گئے، اور سب لوگوں نے نیت کر لی، ہم توبہ کر لیں گے اور اللہ پر یقین لے آئیں گے۔ مگر جب انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو نہیں پایا تو ایک میدان میں جا کر خود ہی استغفار کرنے لگے اور توبہ کرنے لگے، اور بہت رو رہے تھے۔ سب کے سب لوگ، جانور، انسان، بچے، بوڑھے، سب وہاں پہنچ گئے تھے۔ ایک میدان کے نیچے ایک گونجی ہوئی آواز کے ساتھ استغفار کا ورد کر رہے تھے، اور سب اللہ کو منانے میں لگ گئے تھے، اللہ سے پناہ مانگ رہے تھے، اپنی غلطیوں کی معافیاں مانگ رہے تھے، اور میدان میں رونے کی آواز گونجنے لگی۔ دور دور تک آوازیں گونج رہی تھیں، اور سب لوگ رو رو کے توبہ کر رہے تھے۔ کیوں نہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان سب پہ سے عذاب اٹھا لیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام اس انتظار میں تھے کہ کب قوم پر عذاب نازل ہونے والا ہے۔ ان کی توبہ استغفار کا حضرت یونس علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام سوچ رہے تھے، اللہ نے عذاب تو نہیں بھیجا، اب جب اس عذاب کی بات میں نے کہی دی تو یہ پوری قوم مجھے جھوٹا قرار دے دے گی۔ وہ اسی فکر اور غم میں مبتلا ہو گئے تھے، کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا 3 دن کے اندر اللہ کا عذاب آئے گا۔ وہ اسی غم اور فکر میں مبتلا تھے، کیونکہ اس قوم کا قانون تھا جھوٹ بولنے والے کو قتل کر دیا جائے گا۔ ان کے قانون کے مطابق اگر وہ اپنی سچائی ثابت نہیں کرتے تو ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، چاہے اس میں کوئی بھی ہو۔ یہ ان کی قوم کا قانون تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس شہر سے نکلنے کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اس شہر سے رات کے اندھیرے میں نکل گئے، یہاں تک کہ بحر روم کے کنارے پہنچ گئے، اور وہاں پر ایک کشتی سوار ہو رہی تھی جس میں بہت سارے مسافر بیٹھے ہوئے ہوتے۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی شکل دیکھ کے ان سے بغیر پیسوں کے ان کو بھی بٹھا لیا، اور وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی تو وہ ایک عجیب سے طوفان میں مبتلا ہو گئی، نہ آگے بڑھ رہی تھی نہ پیچھے جا رہی تھی، وہ بس بیچ میں رکی ہوئی تھی۔ یہ سارا معاملہ دیکھتے ہوئے کشتی والوں نے کہا، یہ ہماری کشتی کی شان ہے، کوئی نافرمان شخص، گناہگار شخص، یا کوئی بھی ایسا شخص جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو تو پھر یہ کشتی آگے نہیں بڑھتی جب تک اس شخص کو نہ اتار دے، اور جو بھی اس کشتی میں ایسا ہے وہ خود ظاہر ہو جائے، خود سامنے آ جائے، دوسروں کا وقت ضائع کرے بغیر۔
تاکہ اس ایک شخص کی وجہ سے پوری کشتی کو مصیبت اٹھانی نہ پڑے۔ یہ سب سن کے حضرت یونس علیہ السلام بول پڑے، وہ شخص میں ہی ہوں، میں ہی ایک بھاگا ہوا شخص ہوں، اور کہنے لگے مجھے دریا میں ڈال دو۔ لوگ اس بات کو سن کے حیران اور پریشان ہو گئے اور لوگ اس بات سے تیار نہ ہوئے۔ لوگوں نے منع کیا، ہم آپ کو دریا میں نہیں ڈال سکتے۔ پھر آخر میں طے پایا قراندازی کری جائے۔ جب قراندازی کری تو سب سے پہلا نام حضرت یونس علیہ السلام کا آیا۔ لوگ پھر بھی نہ مانے، لوگوں نے پھر قراندازی کری، پھر بھی انہی کا نام آیا۔ اس طریقے سے کرتے ہوئے 3 دفعہ قراندازی ہو گئی، اور دوسری طرف مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، میرے بندے کی حفاظت کر، لوگ اس کو دریا میں ڈالیں گے، اس کو اپنے پیٹ میں حفاظت سے رکھ۔ اور آخر میں حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی چھلانگ لگا لی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ میں بحفاظت رکھ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام پر یہ دعا نازل کری، اور جب انہوں نے یہ دعا پڑھی پھر مچھلی ان کو بحفاظت سمندر کے کنارے چھوڑ گئی۔ اور تب سے لے کے آج تک ہر مسلمان کسی بھی پریشانی میں ہوتا ہے تو یہی دعا پڑھتا ہے، اللہ کے حکم سے سب پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔